السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 45 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نامور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 81 پر کھول لیں۔ سب سے پہلے میں عظیم مسلمان فاتح محمد بن قاسم کا مختصر سا تعارف کرائے دیتی ہوں۔ نامور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کا پورا نام امیر عماد الدین محمد بن قاسم سقفی تھا۔ وہ طائف کے شہر میں 694 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام قاسم تھا اور وہ بصرہ کے گورنر تھے۔ ابھی محمد یعنی محمد بن قاسم بچپنے میں ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ وہ لڑکپن کی عمر سے ہی دمشق کی فوج میں ملازم ہو گئے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیے گئے۔ آپ مشرقی صوبوں کے گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، یعنی حجاج بن یوسف آپ کے چچا تھے۔ محمد بن قاسم ذہین اور مدبر جرنیل تھے، جرنیل سپہ سالار۔ وہ پیدائشی قائدانہ صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین عربی شاعر، محب وطن اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ اپنی ذہانت اور خود اعتمادی کے باعث صرف 17 سال کی عمر میں ہی وہ ایک عظیم جرنیل بن چکے تھے۔ وہ ایک عظیم عرب فاتح تھے۔ یہ تو تھا مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کا مختصر سا تعارف۔ محمد بن قاسم کا مختصر سا تعارف کرنے کے بعد اب میں اس سبق کا مختصر سا تعارف کراتی ہوں۔ اس سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ آئے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ ہم نے اس کے بارے محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک بہت قابل، ذہین اور انسان تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قائدانہ صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو جب 8ویں صدی کا آغاز تھا، اس میں سندھ پر حملے کیے گئے اور اس حملے کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن سب سے بڑی اور فوری وجہ جو تھی وہ سندھ کی ایک بندرگاہ دیبل پر بحری ڈاکو نے مسلمانوں کے ایک بحری بیڑے کو لوٹ لیا تھا، اور اس بحری بیڑے میں کچھ عرب مسلمان جو ہے ان کی بیوائیں اور ان کے یتیم بچے تھے اور کچھ اموال تھے، اور یہ سب کچھ خلیفہ کے پاس آ رہا تھا کہ دیبل کی بندرگاہ پر سمندری ڈاکو نے اس سے لوٹ لیا اس بحری بیڑے کو اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ جب حجاج بن یوسف کو اس بات کا پتہ چلا تو حجاج بن یوسف نے، چونکہ پہلے بھی سندھ پر حملے کروا چکے تھے لیکن اس کی اور وجوہات تھیں، اب کہ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہ محمد بن قاسم سب سے پہلے مکران پہنچا تو یہاں کے گورنر نے اس کی بھرپور فوجی مدد کی۔ اس کی فوج میں غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہو گئی، اور یہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ یہاں یہ جو لوگ تھے یہ لوگ سندھ کی حکومت، جغرافیہ، میرے وقوع یعنی اور راجہ داہر کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو 6000 فوجی سپاہی جن کے ساتھ جنگ کا سامان بھی تھا وہ بھی بھیجے۔ اس فوج میں گھوڑے، اونٹ اور اس کے علاوہ جدید آلات جنگ جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اچھا، یہاں پر دیبل کی بندرگاہ پر جو پہنچا ہے تو سندھ پر جو ہے اس وقت ایک راجہ داہر جو ہے حکومت کرتا تھا اور وہ بہت زیادہ مغرور تھا، اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے پہلے تو اس کو خط لکھا راجہ داہر کو اور اس سے درخواست کی کہ بحری جو ڈاکو ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دیں اور ہمارے جو قیدی عورتیں اور بچے ہیں
ان کو رہا کر کے ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ تو راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں، تم خود آ کر ان سے مقابلہ کرو۔ اصل میں وہ خود بحری ڈاکوؤں کا سرپرست تھا۔ بحری ڈاکو جو کچھ لوٹ کر لاتے تھے اس میں راجہ داہر کو بھی حصہ ملتا تھا۔ تو جب راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے خط کے جواب میں جب یہ لکھا تو اس پر راجہ داہر کو حجاج بن یوسف نے سبق سکھانے کا یعنی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر حجاج بن یوسف جو پہلے بھی 2 مرتبہ سندھ پر حملے کے لیے اپنی فوج کو بھیج چکا تھا اور دونوں دفعہ فوج جو ہے وہ ناکام ہوئی تھی، اب تیسری مرتبہ جو بحری بیڑا لوٹا گیا تو اس پر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی اور حجاج بن یوسف نے وافر مقدار میں ان کو سپاہی اور جنگ کا سامان جو ہے وہ بھی مہیا کیا۔ تو محمد بن قاسم نے بھی دیبل پہنچ کر سب سے پہلے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ جو ہیں مسلمان عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیتے ہیں اور شریفانہ طور سے حکومت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن راجہ داہر نے کہا کہ نہیں، لڑائی کرنی ہے، یعنی اس نے لڑائی کا ہی فیصلہ سنایا۔ تو محمد بن قاسم نے بھی اپنی فوج کو جو ہے لڑائی کے لیے تیار کر لیا۔ مسلمان فوج اور جو دیول جو وہ پہنچے تھے وہاں کے لوگ جو ہیں ان میں بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ شہر دیبل جو ہے اس کے بالکل مرکز میں ایک مندر تھا اور اس پر ہر وقت سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا تھا، اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ سرخ جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، یعنی ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا، اس کو پتہ چلا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سرخ جھنڈا جب تک لہراتا رہے گا اس وقت تک اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، تو انہوں نے سب سے پہلے فوج کو اس جھنڈے کے گرانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی جھنڈا گرا وہاں کے لوگ ہمت ہار بیٹھے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ راجہ داہر کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا، اور اس طرح صرف ایک 17 سال کے کم عمر نوجوان نے جو ہے وہ ہزاروں میل دور ایک ظالم و جابر راجہ کو شکست دی اور ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جب محمد بن قاسم جب سندھ کو فتح کر لیا تو اس نے اسلامی روایات پر عمل کیا۔ لشکر اسلام نے ہندوؤں کے مندروں اور عبادت گاہوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ لوگ جنہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی تھی ان کے علاقوں کو بھی تباہ نہ کیا اور نہ ہی لوگوں کو قتل کیا۔ اس رواداری اور اچھے سلوک کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ اسلامی تعلیمات جو تھیں ان کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جیسے محمد بن قاسم مسلمان تھے تو جب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارے ایک ہی صف میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، مل کر کھاتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے ہندوؤں پر اس چیز نے بہت زیادہ اثر کیا، کیونکہ ہندوؤں میں تو ذات پات کا رواج تھا۔ جو چھوٹی ذات والے لوگ تھے ان کو تو مندروں میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ اپنی مقدس کتاب کے کچھ الفاظ سن لیتے تو ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا تھا، پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا، ایک قسم کی دھات ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، آقا ہے، غلام ہے، مذہب کے معاملے میں سب آزاد ہیں، ان کو کوئی قید نہیں ہے، کوئی ذات پات نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تو اس چیز نے بھی مساوات جو آپ نے پڑھا تھا رحمت اللہ علیہ کے سبق میں، اس مساوات نے بھی جو ہندو برادری ہے، جو ہندو ذات کے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور وہ جوق در جوق اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ سندھ کے راستے یہاں پر آیا۔ محمد بن قاسم
سندھ کے راستے یہاں آئے اور انہیں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ تو تھا سبق کا مختصر سا تعارف محمد بن قاسم، اور سبق کا مختصر سا تعارف کرنے کے بعد اب ہم اس کی باقاعدہ پڑھائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نئے الفاظ دیکھ لیں۔ نئے الفاظ ہیں سپہ سالار، سپہ سالار لشکر کا سردار، فوج کا اعلیٰ افسر جسے آپ چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں، فوج کا اعلیٰ افسر جرنیل، قائدانہ رہنمائی والی صلاحیت، رہنمائی والی صلاحیت، قائدانہ رہنمائی والی صلاحیت، خون ریز، خون بہانے والی، خون ریز، خون بہانے والی، ریاست ملک، ریاست ملک، ڈیرا ڈالنا، قیام کرنا، پڑاؤ کرنا، ڈیرا ڈالنا، قیام کرنا، ڈیرا ڈالنا، قیام کرنا۔ اب صفحہ نمبر 82 پہ پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں سبق کا نام ہے نامور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم۔ نامور مشہور، مسلمان سپہ سالار، لشکر کا سردار یعنی فوج کا اعلیٰ افسر، جرنیل جسے آپ چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں، جو فوج کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے، اعلیٰ افسر ہوتا ہے، جرنیل اسے ہم سپہ سالار کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم، آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ محمد بن قاسم کا اصل نام عماد الدین تھا۔ یہاں پر بن دیکھیں، بن کیا ہے؟ کنیت، کنیت جو کسی تعلق یا رشتے کی بنیاد پر جو نام پکارا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کنیت۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ امیر عماد الدین محمد بن قاسم سقفی تھا۔ ان کا تعلق عرب کے شہر طائف کے ایک قبیلے بنو ثقیف سے تھا، جس وجہ سے ان کو سقفی کہا گیا۔ اچھا بچوں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رحمت اللہ عالمین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی بد دعا نہ دی، بلکہ کیا کہا کہ شاید اللہ ان کو ہدایت دے، شاید ان کی نسل میں سے کوئی اللہ کا پرستار نکلے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو محمد بن قاسم ہے، محمد بن قاسم جو ہے یہ مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے سندھ آیا، اس نے راجہ داہر سے مقابلہ کیا، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کی روشنی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کی روشنی جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید کس قدر سچی تھی کہ بعد میں یہی سنگ دل لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی کاوشیں کی۔ بن جو ہے وہ کنیت ہے۔ کئی سو سال پہلے کی بات ہے، کئی سو سال یعنی بہت سال پہلے کی بات ہے۔ یہ جو ہم کہانی کی صورت میں ہے تو جو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے پرانے وقت کی بات ہے، تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ جزائر لنکا سے ایک جہاز بصرہ کی طرف جا رہا تھا۔ جزائر جزیرہ کی جمع، جزائر جزیرہ کی جمع، جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا، قطع، چھوٹا سا قطع جس کے چاروں اطراف میں پانی ہو۔ آپ اس کو انگلش میں آئی لینڈ کہتے ہیں، انگلش میں آپ اس کو آئی لینڈ کہتے ہیں۔
یہ وہی ہے آئس لینڈ، جزائر لنکا، لنکا جزیرے کا نام ہے۔ ایک جہاز بحری جہاز جو سمندر میں چلتا ہے، بحری جہاز بصرہ کی طرف جا رہا تھا۔ بصرہ جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے۔ اس جہاز میں اس بحری جہاز میں ان تاجروں کے بچے، کن تاجروں کے؟ تاجر کی جمع تاجروں، تاجر کی جمع تاجروں، سوداگر جو تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں تاجر۔ تو ان تاجروں کے بچے اور بیوائیں، بیوہ کی جمع، بیوہ کی جمع، بیوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اسے ہم بیوہ کہتے ہیں۔ وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اسے ہم بیوہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جمع ہے بیوائیں، یعنی بہت سی خواتین، دیکھیں تاجروں کے بچے اور بیوائیں سوار تھیں، یعنی وہ اس میں سفر کر رہے تھے، جن کا لنکا میں انتقال ہو گیا تھا، جن کا لنکا میں نے آپ کو بتایا نام ہے جزیرے کا، جن کا لنکا میں انتقال ہو گیا تھا۔ انتقال کے اپنے جو معنی ہیں وہ تو ہے منتقلی، انتقال کے اپنے معنی کیا ہے؟ منتقلی۔ انتقال اور منتقلی یہ آپس میں مترادف بھی ہیں، انتقال منتقلی آپس میں مترادف بھی ہیں، اور اس کے اپنے لفظی معنی منتقلی کے ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ وفات پا گیا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا چلا جاتا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا چلا جاتا ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے دوسری دنیا، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں انتقال ہو گیا، وفات پا جانا، جن کا لنکا میں انتقال ہو گیا تھا۔ جہاز جب دیبل بندرگاہ کا نام ہے، کراچی کی جو بندرگاہ ہے اس کا نام تھا یہ، جب دیبل کراچی کی بندرگاہ کے قریب پہنچا، بندرگاہ سمندری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ، بندرگاہ سمندری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ، جب دیبل کراچی کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے، کراچی کا پرانا نام کلاچی ہے، اس کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے، سمندری یعنی بحری، سمندری بحری یہ بھی آپس میں مترادف بھی ہیں، سمندری اور بحری کا مطلب ایک ہی ہے، سمندری بحری ڈاکو کی جمع نے اسے لوٹ لیا، لوٹنا زبردستی چھیننا، تو سمندری ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا، زبردستی ان سے چیزیں چھیننا شروع کر دیں۔ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا، بچہ کی جمع بچوں اور عورتوں، عورت کی جمع عورتوں کو قیدی بنا لیا، قیدی اسیر بنا لیا، یعنی قید کر لیا ان کو۔ جس وقت ڈاکو جہاز کو لوٹ رہے تھے، یعنی زبردستی چھین رہے تھے ان سے چیزیں، چھینا جھپٹی کر رہے تھے، اس وقت بے اختیار خود بخود جس پر کسی کا اختیار نہ ہو، اس وقت بے اختیار خود بخود ایک عورت کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، الفاظ لفظ کی جمع، الفاظ کون سے الفاظ نکلے؟ فریاد اے حجاج، یعنی اے حجاج ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو ایک خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے، عورت کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ فریاد ہے حجاج۔ حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف جن کے مسلمان تھے اس وقت عراق کا گورنر تھا، عہدہ حکمرانی کا عہدہ ہے یہ، گورنر تھا وہ۔ عورت کی فریاد یعنی پکار جب حجاج کے کانوں تک پہنچی، یعنی جب حجاج کو اس کے بارے میں معلوم ہوا، حجاج بن یوسف کے بارے میں بتاتے چلوں کہ یہ محمد بن قاسم کے چچا تھے،
ایک بہت ہی اصول پسند انسان تھے۔ ان کا تعلق طائف کے ایک قبیلہ بنو ثقیفی سے تھا، اور انہوں کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پر اعراب لگائے، اعراب زبر زیر پیش لگوائے۔ تو یہ ان کا تعلق بھی شہر طائف سے ہی کے ایک قبیلے بنو ثقیف سے ہی ہے۔ تو یہ اس وقت عراق کے گورنر تھے، مسلمان تھے۔ جب عورت کی فریاد جو ہے حجاج بن یوسف کے کانوں تک پہنچی، یعنی ان کو معلوم ہوئی، تو اس نے ان قیدی بچوں اور عورتوں کو قید سے رہائی دلانے کا فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے ان قیدی بچوں اور عورتوں کو قید سے، یعنی ان کے چنگل سے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو مزید آگے پڑھیں گے۔ اب اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال نمبر 1 تا 3 یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کی پڑھائی اور وضاحت مکمل کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔